یہ بھی ایک حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب جی کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو تجارتی منڈی ہے وہ مغربی یورپ اور شمالی امریکہ ہے، ایسے اور ہی اگر ہم اپنے قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، تو یقینی طور پہ اپنی تجارتی منڈی کو مزید فروغ دینا اور نئی منڈیاں تلاش کرنا ہماری قومی سلامتی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہو جائیں۔ سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ پاک انڈیا ریلیشنز کے تناظر میں آپ اس ایس سی او کانفرنس کو کیسے دیکھتے؟ انڈین فارن منسٹر جے شنکر یہاں پہ آئے، ان کی فوٹو بھی وائرل ہوئی، صبح واک کر رہے ہیں سفارتی عملے کے ساتھ اسلام آباد میں، لیکن ملاقات انڈیویجولی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ کوئی سائنز آف جیسچر جو ڈپلومیٹیکلی نان وربل کمیونیکیشن میں بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ دراصل پاکستان کے دورے پہ نہیں آئے تھے، وہ ایس سی او کے فورم سے خطاب کرنے آئے تھے، اور نہ تو پاکستان نے ان سے کوئی سیپریٹ سائیڈ لائن پہ میٹنگ ریکویسٹ کی تھی، نہ ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بھارت کے لیے اب تصویراتی اور معاشی اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایس سی او کی سمٹ سے چند دن قبل ایک بڑا اجلاس آسیان کے فورم کا تھا جس میں وزیر اعظم مودی نے شرکت کی تھی، لیکن اس سربراہ اجلاس جو کہ اسلام آباد میں ایس سی او کا ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا۔ جی تو یہ بڑا واضح پیغام انہوں نے امریکہ کو دیا ہے کہ جناب جو اب ایشیا کے اندر تصویراتی صف بندی ہو رہی ہے اس میں بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنا وزن وہ امریکہ کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، اور پاکستان آنے کا مقصد کوئی پاکستان سے تعلقات میں امپروومنٹ لانا، مقبوضہ کشمیر میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا، پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی سے کی پالیسی کو ریویو کرنا، یہ سب نہیں تھا۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ جناب چونکہ آخر میں جو اعلامیہ ہوتا ہے وہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ جی سب کا مشترکہ اتفاق جس پہ ہوتا ہے وہ چیز جاری کی جاتی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کوئی بہت سخت الفاظ استعمال کرے ان کی غیر موجودگی میں، تو وہ گول پوسٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور یقینی طور پہ سفارتی آداب کے تحت ہم نے بھی بہت سخت بات ان کے بارے میں نہیں کی، لیکن انہوں نے اس موقع کو یقینی طور پہ استعمال کیا کہ بین انہوں نے ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اور دہشت گردی کے حوالے سے اپنی سوچ اور مفادات کی ترجمانی کی، لیکن انہوں نے ان وجوہات سے پہلو کی جس وجہ سے خود بھارت جو ہے آج کینیڈا میں اور دیگر ممالک میں بھی بدنام ہو رہا ہے۔ سید محمد علی صاحب یہ بتائیں کہ اس حوالے سے پاکستان کا امیج تو ٹھیک ہے کہ کانفرنس کی میزبانی کی، تمام اداروں نے، سب نے سپورٹ کیا، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے جتنے ادارے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جیسے امتیاز گل صاحب سے بھی میں نے عرض کیا کہ بھارتی وزیر اعظم کا نہ ہونا اور وزیر خارجہ کا آنا، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں کی جس سے کوئی برف پگھل سکے، معاملات آگے کی طرف بڑھ سکیں، کیونکہ نیبرز تو نہیں بدلے جا سکتے۔ انڈیا پاکستان جب تک ریزالو نہیں کرتے ایشوز کو، تو یہ شنگھائی تعاون ہو، کوئی بھی اجلاس ہو، تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے تھوڑی سی ایک مختلف رائے رکھتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایس سی او جو ہے یہ 4 خطوں کو آپس میں منسلک کرنے والی تنظیم ہے۔ جی سب سے پہلے شمال مشرقی ایشیا جس میں منگولیا اور چین شامل ہیں، جی پھر وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، اور پھر مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، بیلاروس اور رشیا، اور چوتھی سطح پہ جنوبی ایشیا۔ ٹھیک اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا آخر میں لیٹر سٹیجز میں ایس سی او کا رکن بنا ہے۔ جی تو جب پاکستان اور بھارت ایس سی او میں ممبرشپ کے خواہاں تھے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں چین اور روس دونوں میں یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ یہ پاکستان انڈیا اپنے جو باہمی مسائل ہیں یہ لے کے ہر فورم پہ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کرتے۔ ٹھیک تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایس سی او کا فورم ہے وہ اس طرح کے جو بائلیٹرل معاملات ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو سفارتی آداب بھی ہیں اور جو نارمز ہیں اس کے تحت پاکستان نے ان معاملات پہ بات کی۔ آپ نے وزیر اعظم کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو خطاب بھی سنا کہ ان معاملات پہ بات کی جائے جو ہم تمام ممالک کے
مشترکہ مفادات سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایریاز آف کنورجنسز ہیں. انہوں نے ایریاز آف ڈائیورجنسز پہ بات نہیں کی تاکہ آپ گریجولی ان ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی، تجارت، روابط جو ہے وہ بڑھائیں. اور آہستہ آہستہ یہ طویل المیعاد پروسیس ہے. اس کے تحت تجارت، کلچرل ایکسچینجز، ایجوکیشن اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں آپ سمجھ سکیں. ابھی آپ امتیاز صاحب سے پوچھ رہے تھے دفاعی تعاون کا، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے امتیاز صاحب کہ دیکھیں نیٹو جو ہے اس کی 3 چیزیں مختلف ہیں. نیٹو کا تمام ممالک کا جو سیاسی نظام ہے وہ ایک ہی ہے. نمبر 2 ان کا کلچر بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، مغربی تہذیب کے وہ بے شک پروردہ بھی ہیں، اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ مذہب کی بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، زیادہ تر کرسچن نیشنز ہیں. چوتھی بات یہ کہ وہ سارے مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں سوویت یونین یا اب روس کو، اور اس کے خلاف یہ اتحاد بنایا گیا تھا. جب آپ ایس سی او کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ایریاز آف کنورجنس سیکیورٹی ڈومین میں بہت کم ہیں. ہاں، دہشت گردی، منشیات کے معاملات جو ہے ایسے ہیں جن پہ بات ہوتی رہی ہے، جن پہ ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ایک گلوبل الائنس بن جائے. سید محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹو پہ بھی بات ہو گئی، شنگھائی تعاون تنظیم پہ بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کے معاشی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم ہی کافی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ورلڈ آرڈر یا عالمی نظام ہے اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو یقینی طور پہ ان کے درمیان ایک مخاصمت میں اضافہ ہوا ہے، چین، روس اور امریکہ کے درمیان. لیکن جو مڈل پاورز ہیں یا ریجنل پاورز ہیں اور ترقی پذیر دنیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپروچ ایک ہیجنگ اسٹریٹجی کی ہے کہ دے آر کیپنگ دیئر آپشنز اوپن. اور مجھے بھی جو اتفاق ہوا بہت سے ایشیائی ممالک میں جانے اور ان سے بات کرنے کا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ بحث جاری ہے کہ چین، روس اور امریکہ میں کس کا انتخاب کیا جائے. لیکن زیادہ تر ممالک جو ہیں ان کی اپروچ یہی رہی ہے کہ بائیلیٹرل سطح پہ جو ہے مفادات کو آگے بڑھایا جائے اور ایک ہارڈ کور، ایک ریجڈ الائنس کا حصہ نہ بنا جائے. بھارت کو بھی آپ دیکھیے تو بھارت بھی جو ہے امریکہ کا یوں سمجھیں کہ پیوٹ ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا، لیکن وہ برکس میں بھی ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، ایس سی او میں بھی ہے. تو مکمل طور پہ بلکہ یوکرین کی وار میں انہوں نے کھل کے امریکہ کی سپورٹ اس طرح سے نہیں کی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام زیادہ تر جو بڑے ممالک ہیں، خصوصاً جو ترقی پذیر ہیں، وہ اب سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں ایک تو ان کے اوپر دباؤ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام تر اپنے معاشی، سماجی اور دفاعی ضروریات اور مسائل ایک بڑی پاور ان کی پوری نہیں کر پاتی. آخری بات یہ، چین کو آپ دیکھیں، چین آپ کے ملک میں سب سے بڑا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو تجارتی منڈی ہے وہ مغربی یورپ اور شمالی امریکہ ہے. اور اگر ہم اپنے سے نجات چاہتے ہیں، اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، تو یقینی طور پہ اپنی تجارتی منڈی کو مزید فروغ دینا اور نئی منڈیاں تلاش کرنا ہماری قومی سلامتی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کوئی ایک طاقت، مجھے کہنے دیجئے، نہ تو یہ صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہی یہ خواہش رکھتی ہے کہ آپ کے تمام تر سیکیورٹی کے اور معاشی مسائل حل کر دیں.